احمدک ربی واصلی واسلم علی خاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا تھا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں عذاب چھو نہ لے، کہیں تمہیں عذاب چھو نہ لے اور تم اس بنیاد پر شیطان کے دوست نہ بن جاؤ۔ ان سے ان کی قرابت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے قرابت تھی، جس کی بنیاد پر آپ چاہتے تھے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کو بتاتی ہے کہ ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی سے لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جس سے وہ لگاؤ رکھتا ہے اس کی بھلائی بھی سوچے، اور اس کی بھلائی دنیا میں سوچنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سوچے۔ اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ دنیا کی زندگی خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو اگر ہم کسی سے محبت اور الفت رکھتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی فکر تو کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، کاروبار کو سمجھ لے، اپنے بال بچوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ لیکن ہم اس کے بارے میں فکر نہیں ہوتے کہ کل بروز قیامت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں اور ہمارا بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جسے ہم چاہتے تھے دنیا میں وہ جہنم کی طرف جا رہا ہو اور ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں۔ تو یہ فکر ہر ایک محبوب کو اپنے محب سے ہونی چاہیے، اور ہر ایک محب کو اپنے محبوب سے ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کو بتایا کہ حضرت ابراہیم صاحب نے کہا آپ کو عذاب نہ چھو لے اللہ کا، یہ نہیں کہا کہ عذاب آ جائے، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ صرف عذاب آپ کو چھو لے، اس سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ عذاب کے چھو لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جو ہے خیال رکھا جاتا ہے انسانوں کے تئیں انسانوں کا۔ تو جو اچھا انسان ہوتا ہے، اور انبیاء سے بہتر انسان کون ہے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو یاد رکھے محبت کی سب سے اعلیٰ شکل اور سب سے اہم شکل اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ کوئی آپ کی آخرت کے بارے میں سوچتا ہو کہ آپ کی آخرت نہ بگڑ جائے، یہ سب سے اعلیٰ محبت ہے۔ تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے پاتے ہیں اور اس کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کی محبت مکمل ہے، کامل ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے کسی دوست کو، اپنے بیٹے کو، اپنے ماتحت کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو اگر گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی اس نافرمانی سے نہیں روکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت مکمل نہیں ہے۔ صرف اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی اور بہنوں کی دنیا سنوارنا کافی نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا زیادہ دن کی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے کیسے بھی، لیکن آخرت بہت اہم ہے۔ تو یاد رکھیں جو آپ کی آخرت کا خیال رکھتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ آپ کی بھی فکر کرتا ہے، اور جو آپ کی آخرت کی فکر نہیں کرتا تو وہ آپ کی بھی فکر نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کے والد ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، دینی ایکٹیویٹی میں وہ بالکل شرکت نہیں کرتا، تو وہ بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ وہ کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دکان پر ٹائم پر جائے، کاروبار پر دھیان دے، تو سمجھ لیں
کہ وہ باپ ضرور ہے لیکن اس کے اندر باپ جیسی محبت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے اسے کہا تو اس کو برا لگ جائے گا۔ دوست سوچتا ہے کہ دوست کو اگر میں نے اچھائی کی طرف بلایا تو اس کو برا لگ جائے گا۔ ہر ایک محب یہ سوچتا ہے کہ محبوب کو اگر میں نے اچھائی کی دعوت دی تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی ٹھیس پہنچے گی اس کو، لیکن اگر اللہ نے ہدایت دی تو وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ لیکن کل بروز قیامت اس ٹھیس کے بدلے میں اگر وہ جہنم کی آگ میں جلے تو سوچیے کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے تکلیف نہ ہو تو آپ سب سے بڑے منافق ہیں کہ دنیا میں چھوٹی سی تکلیف سے اسے بچا رہے ہیں لیکن آخرت کی بڑی تکلیف سے نہیں بچا رہے ہیں۔ یہاں کی تکلیف تو کچھ دیر کی ہے لیکن آخرت میں ہونے والی تکلیف، قیامت میں ہونے والی تکلیف تو ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ اگر اس چیز کو انسان سمجھ جائے تو وہ اپنے ہر دوست کا خیال رکھے گا۔ یاد رکھیں، انسان جب تک اپنے ساتھی کو اپنا مصلح نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے جو ہماری اصلاح کرتے رہے، ایسوں کو دوست بنائے، ایسا سرکل بنائے جو خیال رکھے کہ کبھی اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے وہ بیدار کرے کہ آپ جو کر رہے غلط کر رہے ہیں، اور اس پر آپ دل بھی وسیع رکھیں کہ اگر کبھی وہ یاد دلائے تو میں بھی اس کو مان لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو خلافت ملی اور جب آپ نے اس ذمہ داری کو لیا تو سب سے پہلے جو آپ نے خطبہ دیا تو وہ کیا خطبہ ہے، ذرا غور کریں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت اچھے دوست رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے منصب کے اعتبار سے ان کی بات ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میرے یہاں نوکری کرتے ہو، تم میری اصلاح کرو گے، تم مجھ سے چھوٹے ہو، تم میری اصلاح کرو گے، وہ یہ سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن یہ دیکھیے خلیفۃ الرسول ہے، امیر المؤمنین ہے، لیکن عالم کیا ہے؟ خطبے میں فرماتے ہیں اما بعد، حمد و صلات کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو، فانی قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا ولی بنایا گیا ہے، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، ولست بخیرکم، لیکن تم میں سے میں کوئی بہتر انسان نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تم میں کوئی بہتر نہیں ہوں اور میں بنا نہیں ہوں، ولیت ہوں، میں خلیفہ بنایا گیا ہوں اور میرا یقین ہے کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، تم میں بہت ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بہتر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، کتنی عظیم شخصیت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں، میں تو بنا دیا گیا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي، تو اگر میں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، انصاف کیا، اچھائی کا معاملہ کیا تو میری مدد کرنا۔ مدد کیسے کرنا؟ کہ اگر میں اچھا کروں تو میری تعریف کر دینا، اگر میں اچھا کروں تو مجھ کو سراہ لینا، اور یہی دوست کا کام ہے، جب اس کو نیکی کرتا ہوا دیکھے تو تھوڑا سراہ دے کہ ماشاءاللہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ اس طرح کا جب آپ سراہتے ہیں تو جو بندہ نیکی کر رہا ہے اس میں اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ کچھ دن بعد چھوڑنے والا ہو، لیکن آپ کے اس حوصلہ افزائی سے اب وہ اور کچھ دن تک چلے گا۔ تو ہم برائیوں پہ تو فوراً انگلی رکھ دیتے ہیں لیکن اچھائیوں پہ نہیں رکھتے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ ایک وائٹ پیپر، پوری کائنات کے سامنے ایک وائٹ پیپر لے لیں، بالکل بلینک وائٹ، اور اس کے بیچ میں ایک نقطہ لگا دیں اور پوری کائنات والوں کے سامنے رکھ دیں اور ان سے کہیں کہ بتاؤ کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اس میں ایک نقطہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے پورا سفید ہے، سفیدی زیادہ ہے یا کالک زیادہ ہے، ایک کالک ہے لیکن اسی پر دھیان ہے اور پوری سفیدی پر کچھ دھیان نہیں ہے۔ تو انسان کی خاصیت ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے گندگی بیٹھتا ہے، برائیوں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اگر یہی انسان حوصلہ افزائی کرنے پر آ جائے تو وہ انسان کو کامل بنا سکتا ہے۔ ایک ٹیچر اگر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کر لے تو اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو موٹیویشن کرنے کی کہ تم پڑھو، ان کے والدین کو شکایت کرنے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں، مجھے والی بنا دیا گیا ہے، میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، لیکن اگر میں نے تمہارے ساتھ اچھائی کی تو میری مدد کرنا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی برائی کی تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارا دوست ہے
اور وہ برائی کر رہا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، دوست کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے اندر کی خصلتوں کو ختم کرنا ہے، ورنہ دوست کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو سب سے بڑا مطلب ہی دوست ہے کہ اچھائی دیکھا تو ساتھ ہو گیا، اور جب برائی دیکھا تو اسے چھوڑ دیا۔ جب برائی دیکھو تو اس کے فکر میں لگ جاؤ کہ یار اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم میں چلے جائے، جس طرح دنیا میں اس کا ساتھ بہت اچھا ہے تو جنت میں بھی اس کا ساتھ بہت اچھا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جب میں آؤں کرسی خلافت پر بیٹھوں تو مجھے ذرا اس بات کی دھیان دلا دیا کرو کہ مجھے مرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ جب مجھے دیکھو کہ میں اپنی راہ سے بھٹک رہا ہوں، اطاعت خداوندی سے بھٹک رہا ہوں، تو میری کالر پکڑ کے مجھ کو کھینچنا اور مجھے بتانا کہ عمر تمہیں کل مرنا ہے، اللہ سے ڈرو۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن ان کو پتہ ہے یہ خلافت زیادہ دن نہیں رہے گی، یہ بادشاہت زیادہ دن نہیں رہے گی۔ آج کہاں ہے؟ نہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ خلفائے راشدین ہے، نہ عمر بن عبدالعزیز ہے، آج کوئی نہیں ہے۔ لیکن خسارے میں وہ ہے جو تھا تو اس کو سمجھا نہیں۔ فرعون سوچے آج کہ میں کل تھا، آج کہاں ہوں؟ عمر بن عبدالعزیز نہیں سوچیں گے، کیونکہ جب وہ خلافت پر بیٹھے تھے تب بھی انہوں نے یہی سوچا کہ میں زمین پہ بیٹھا ہوں۔ تو جو خلافت پر بیٹھ کے خلیفہ سمجھے، جو بادشاہ بن کر اپنے آپ کو حقیقی بادشاہ بنے سمجھے، وہ نقصان میں ہوگا جب مرے گا۔ لیکن جب جو باپ ہو اور اپنے بچوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہو، دوست ہو اور اپنے دوستوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہو، تو مرنے کے بعد اسے فکر نہیں ہوگی، اسے یہی فکر ہوگی کہ میں نے اپنے دوست کو اچھائی کی طرف بلایا۔ یاد رکھیے، بہت ہی اچھا قول ہے جو میں نے پایا ہے کہ انسان اگر آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہے تو وہ آپ کی فکر کرتا ہے، اور اگر انسان آپ کی آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہے تو وہ آپ کی بھی فکر نہیں کرتا ہے۔ متولی شعراوی صاحب فرماتے ہیں، تم میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا وہ شخص ہے جسے آپ کی نماز کی فکر ہے۔ اگر والدین آپ کی نماز کی فکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی دوست آپ کی نماز کی فکر کرتا ہے اور آپ کو نماز کے لیے بلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب، جب تک اس دنیا میں رکھ اچھوں کے ساتھ رکھ، اور قیامت میں اچھوں کے ساتھ اٹھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔